بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تمام قسم کی حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرا نام بھی اختر سلیم ہے اور میرا تعلق مکتب دعویٰ والے ارشاد ام الحمام سے ہے اور دریے سے. یہ حافظ محمد طاہر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پاکستانی کوئی نہیں جعلیات میں، لیکن ایک ہے 2 مکتبوں پر قبضہ جما کے بیٹھا ہے. تو ویسے گفتگو ہوتے رہتے ان سے. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک کہ مجھے بتاؤ کہ پانی ہو موجود تو ایک آدمی تیمم کر رہا ہو، اس پر بارش ہو رہی ہے، تو تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز ہوگی تیمم، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ پانی ہو تو تیمم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ میں آج سے 25 سال پہلے اس حال میں آیا تھا. ہمارے شیخ دکتور فضل الہی صاحب درس دیتے، 25 سال کے بعد آج آیا ہوں. تو میرا خیال آپ میں ایسے ہوں گے کہ 25 سال پہلے ویسی دنیا میں نہیں ہوں گے. تو 25 سال کے بعد آنے کی توفیق دوبارہ ہوئی. یہ بھی کرم نوازی جناب طاہر صاحب کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اور صرف پانی نہریں چل رہی ہوں، چاروں طرف ایک آدمی تیمم کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والا کہ یہ پاگل ہے. ادھر جناب طاہر رحمان صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں، ادھر شیخ الیاس صاحب ہیں، ادھر فضیلت شیخ محمود صاحب ہیں. یہ سب نہریں ہیں علم کے درمیان میں، مجھے لا کے بٹھا دیے. تو اس لیے ضرورت نہیں تھی. اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، کتنی برکتیں. اور میں آ کے ماحول کو دیکھا ہے 25 سال کے بعد. ایسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گھر سے ناراض ہو کے آئے ہیں، یا جن کی بیویاں ہیں ناراض ہو کے انہوں نے کہا کہ جمعرات کو ذرا سیر سور کر کے آؤ، یا پھر ٹیلی فون کر کے بیویوں سے ناراض بیٹھے ہیں. آدمی خوش باش چہرے سے بیٹھتا ہے. اس لیے بھائی وہ قمیض مبارک پوری صاحب تھے، واللہ اتنا مزہ آ رہا تھا کہ سوچا کہ جاری رکھیں، لیکن وہ بند کر کے چلے گئے.
تو اتنی گفتگو بہترین فرما رہے تھے، وہ مزہ آ رہا تھا، معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں ان کے ہی تعلق سے یہ بات کرنی چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک پروفیسر سے وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، پاکستانی سے پاکستانیوں کو قصہ سناتے ہوں گے۔ کہتے دو بھائی جوان ہوئے، ساری زندگی ایک دوسرے سے کلام نہیں کیا، اور ہمارے ہاں کلام نہ کرنا یہ فخر سمجھا جاتا ہے، اور سعودیوں میں یہ عادت نہیں ہے۔ قتل بھی کیا ہو، عدالت میں آمنے سامنے ہوگا، کیف الحال، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ان کے نزدیک بولنا نہ آمنا سامنا ہو تو الگ بات ہے، لیکن آمنا سامنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المومن کالنحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے۔ لا تاکل الا طیب، کھاتی بھی بہترین، نکالتی بھی بہترین۔ ان کی صفات میں سے میں نے یہ صفت نوٹ کی ہے۔ وہ ہمارے پروفیسر کہتے ہیں کہ ساری زندگی دونوں بھائی بولے ہی نہیں، قضاء اللہ و قدر، ایک حج کرنے کے لیے آ گیا، تو لوگوں نے دوسرے کو مجبور کیا جو گاؤں میں تھا کہ چلو یار وہ بیت اللہ کی زیارت کر کے مسجد نبوی گیا، چھوڑ دو غصے، چلو ان کا استقبال کرو ایئرپورٹ پر جا کے۔ لوگوں کے مجبور کرنے پر جو بھائی نہیں آیا تھا وہ پہنچ گیا ایئرپورٹ پر، دنیا ہاتھ ڈال رہی ہے، حاجی صاحب آئے، وہ سلام لیتا، گلے لگتا، جب بھائی آیا نا اس پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لوگوں نے کہا تمہارا بھائی ہے، کہتا حج کر کے آیا ہوں میں، بغیرت اور دلہ ہو کے نہیں آیا، حج کیا میں نے، اس سے نہیں بولوں گا، بے شک قیامت آ جائے۔ یہ ہم نے دین کو موم کی ناک سمجھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کسی کی ناک کٹ گئی تو اس نے موم کی ناک لگا لی، باہر نکلا کسی نے کہا صاحب ناک تھوڑی سی ادھر ہے، تھوڑی سی ادھر کر لی، تھوڑی سی ادھر، جو مسئلے مناسب ہوں طبیعت پر ان کو اپنا لیا، دوسروں کو چھوڑ دیا۔ طاہر صاحب نے کیونکہ کہا تھا ہمیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ توحید پر گفتگو کریں گے، تو پھر ہم تو بہت بڑا پلان لے کے آئے تھے، تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم آپ کے سامنے مختصر اختصار کے طور پر، مبارک پوری صاحب ہمارا کام آسان فرما گئے۔ طاہر صاحب فرما رہے تھے کہ 1 گھنٹہ تقریر کرنی، ہم نے کہا جب سے پیدا ہوئے 1 گھنٹہ تو ہم نے سنی نہیں، تو کریں گے کیسے؟ تو اس لیے مختصر طور پر گفتگو کریں گے کہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا پہلے نام کہ نہیں؟ امام ابو داؤد سجستانی، جن کی کتاب سنن ابو داؤد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث رسول اللہ کے نبی کی حدیثیں تو لاکھوں میں ہیں، لیکن 4 احادیث ایسی ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو انسان ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے، یعنی ان کو 5ویں حدیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی سے پہلے ان کی سیرت میں ایک قصہ لکھا ہے، امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، سنن ابو داؤد ان کی کتاب ہے، جو 3 نمبر پر حدیث کی، بخاری کے بعد مسلم، مسلم کے بعد سنن ابو داؤد ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے حدیثیں لکھی نہیں بلکہ حدیثوں پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق تھا، ہم سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے تھے کشتی میں، تو کسی دوسری کشتی میں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے چھینک مارنے کے بعد کہا الحمدللہ، تو امام صاحب نے دور سے سنا اور ملاح سے کہا کشتی ادھر لے جاؤ کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہم بھی جواب دیتے ہیں، پہلی بات ہے کہ 90% جواب دیتے نہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ جواب بھی دیتے ہیں نا تو امیر آدمی کو آ جائے نا چھینک۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ایک
آدمی کو بہت پیسہ تھا اس کے پاس، اس کو چھینک آ گئی، تو سب کہہ رہے ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے شیخ یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ ایک آدمی دور بیٹھا تھا، اٹھ کر کہتا ہے شیخ یرحمک اللہ۔ ادھر اس کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں ادھر۔ کہتا 5 منٹ کے بعد ایک فقیر کو اسی مجلس میں چھینک آ گئی۔ پہلی بات ہے کسی نے یرحمک اللہ کہا ہی نہیں، اس نے یرحم الحمدللہ کہا، تو گھر کا مالک اس کو جا کے کان میں کہتا ہے چھینک وینک باہر مارتے، اس سے جراثیم بیکٹیریا پھیل جاتے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ سے کشتی ادھر لے جاؤ کہ میں نے جواب دینا ہے۔ اس نے کہا یار جواب شیخ صاحب آپ نے دینا ہے، کشتی میں لے جاؤں، یہ منطق فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ لے گئے کشتی کے قریب کیا، کہا کس کو چھینک آئی تھی؟ یا الحمدللہ کہا میں، کہا ہم بھی یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ امام صاحب رات کو سو گئے، رات کو ان کو خواب آئی اور خواب میں ان کو اشارہ کیا گیا کہ یا ابا داؤد انک اشتریت جنہ بدرہمین، تو نے اپنے رب کی جنت کو 2 درہموں میں خرید لیا، صرف ایک چھینک کا جواب دینے 2 درہموں کے ساتھ۔ یہ ہے حدیث رسول اور سنت کے ساتھ لگاؤ اور پیار۔ یہی ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیثیں 4 پر انسان عمل کرے تو اس کے لیے سیدھی راہ متعین ہو جاتی ہے، اس کو 5ویں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیت لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اور یاد رکھنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کو، صحیح بخاری کو اس حدیث سے شروع کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیت، کہ انسان کے جتنے اعمال عبادتیں کرتا ہے ان کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ۔ تو ہم جب نظر ڈالتے ہیں اپنے اعمال پر، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ دیکھو ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ حفظ کر لینا، حفظ کرنے کم از کم 3-4 سال لگتے ہیں، اور اس کو یاد رکھنا حفظ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیا پتہ اس مجلس میں کسی نے حفظ کیا ہے کہ نہیں۔ حفظ کریں گے ساتھ نام کے حافظ لکھنا شروع کر، لوگ کہتے ہیں کہیں، کوئی حرج نہیں۔ جب آدمی خود لکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں، پھر نام کے ساتھ بتاتے ہیں، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ ہی حافظ عبداللہ فلان لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ مجھے حافظ کہیں جناب۔ روزہ رکھ لیں، فرضوں کے علاوہ کبھی نفلی 70 آدمیوں کو بتاتے ہیں ہم، یار روزہ لگا ہوا ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، لوگ کہیں ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اس لیے جب بھی کام کرنا ہے اس میں قصد ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس لیے کہ جو شرطیں ہیں نا عمل کے قبول ہونے میں، سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، کہ اس میں مقصد ہو کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح ہم آج کل تو حج ادھر سے کرنا 6-7 ہزار ریال لگتا ہے، موت زندگی کا کھیل کھیل کے آدمی واپس آتا ہے اور آ کر 70 لوگوں کو کہتا ہے حجی صاحب حج کیا، اور یارو احرام باندھ کے تصویریں اتارتے ہو، فیس بک میں دے دیتے ہو، کدھر گیا اخلاص اور کدھر گئی نیت؟ کس طرح لوگ احرام باندھتے تصویر اتار لے، دعا کر رہے ہیں، دعا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جناب جا کے عرفات میں، اور دعا کر نہیں رہے ہوتے، اس مالک اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کر رہے، جھوٹے ہاتھ اٹھا کر تصویریں اتار کر، اور تصویر کسی مجبوری کے وقت اٹھانے کی بجائے عرفہ میں جا کر دعائیں کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں میں نے حج کر لیا، حج کر لیا۔ ایک جملہ بولیں گے 3 دفعہ کہیں گے میں نے حج کیا۔
اس لیے سب سے عمل میں پہلی شرط کہ انسان مخلص ہو، حتی الامکان بغیر کسی فائدے کے یا بغیر کسی مقصد کے، حکمت کے اپنی عبادات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ اور دوسری کیا ہے کہ عمل وہ قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر اپنی طرف سے کریں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح لمبا قصہ کیا سنانا آپ کو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو انہوں نے دو آدمیوں کو، ابو موسیٰ اشعری کو اور ان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف بھیجا۔ طبری لکھتا اپنی تاریخ میں گزرتے گزرتے وہ حفر الباطن سے گزرے، اور حفر الباطن میں ایک انہوں نے کنواں کھودا، اس لیے حفر الباطن اس شہر کا نام پڑا۔ سے کوفہ پہنچے، جا کر دعوت و تبلیغ حضرت عمر نے کوفہ والوں سے لکھا کہ یہ ابو موسیٰ اشعری تمہارے امیر ہیں، گورنر، اور عبداللہ بن مسعود یہ تمہارے قاضی ہیں اور امام ہیں، مفتی ہیں۔ کام روٹین کے مطابق چلنا شروع ہو گیا۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد میں لوگ بیٹھ کر دائرہ بنا کے کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں میں کسی کو مصیبت مصیبت آ جائے تو گھڑے مٹکے ہوتے ہیں، ان کے اندر گٹھلیاں لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں عہدنا اللہم صلی اللہ پڑھنا 5-10 لاکھ دفعہ۔ ہم بچپن میں پڑھتے رہے، بلا ٹل جاتی۔ دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، ظاہراً دیکھنے میں تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ کس نے دیکھا؟ ابو موسیٰ اشعری نے، جو امیر تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر غصے سے گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یہ ہے کہ وہ مفتی نہیں تھے، امام نہیں تھے۔ تو ہمارے ہاں، ہم پاکستانی ہیں شاہ صاحب، وہ پاکستانی نہیں ہے جس میں انڈیا میں نہیں جانتا، کہیں اب سب ناراض نہ ہو جائیں، کیا ہے پاکستانی وہ نہیں ہے جس میں 3 صفتیں نہ ہوں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہ ہر پاکستانی مفتی ہے۔ 3 پاکستانی بیٹھے ہوں نا مزدوری مزداری کر کے، جا کے ان سے مسئلہ پوچھ لینا، جلدی بتا دیں گے مسئلہ بغیر کسی تمہید کے دلیل کے۔ 3 پاکستانی بیٹھے ہوں، جا کے ان سے فتویٰ پوچھنا بتا دیں گے، ان سے کہنا یار مجھے درد ہوتی ہے سر میں، تینوں ہی نسخہ بتا دیں گے، اور ان تینوں سے پوچھنا کہ آج سے 50 سال بعد پاکستان کا وزیر اعظم کون بنے گا، وہ بھی ٹیوا لگا کے بتا دیں گے۔ 3 صفتیں لازم ہونی چاہیے پاکستانی میں، نہیں تو پاکستانی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ آئے، یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ امام بخاری اپنی بخاری کے شروع میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنی بیٹیوں سے فرمایا تھا کہ جانور ذبح کر کے دکھاؤ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جن کے نزدیک عورت کا ذبح کرنا جائز نہیں۔ عبداللہ کیونکہ حنفیت کی فقہ کا سارا دار و مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں پر ہے، تو ادھر ان کے فتوے کہاں گئے یا ان کا عمل کہاں گیا؟ اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ ذبح کرو۔ اس لیے عورت ڈر کم دل ہو تو الگ بات ہے، عورت کے ذبح کرنے میں مرد کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جناب ویسے نہیں ذبح کرتے، ملا سے کرانا ہے، تو یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے وہی بات کی جو آج کرتے ہیں لوگ، مسجدوں پر قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ایک جنازے کے ساتھ ملا، جنازہ ہونے کے دفن کرنے کے بعد ایک آدمی، لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے، کہتا اللہ اکبر،
اذان دی شروع کی. میں نے کہا کیوں دی اذان؟ کہنے لگا اس لیے اذان دی ہے کہ اب وہ اس کو بٹھا لیا فرشتوں نے، منکر نکیر نے. اذان سنے گا نا تو نماز پڑھنی شروع کر دے گا تو فرشتے کہیں گے نیک آدمی، اس کی بخشش ہو جائے گی. کم بخت کبھی یہ مسجد میں گیا نہ ہو، اب اس کو اذان یاد آ جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن چھوڑ کر گئے تھے وہ خراب نہیں ہوئے، کپڑے چھوڑ کے گئے تھے پھٹے نہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ما ردنا الا خیر یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن ہم تو خیر چاہتے ہیں. تو کہا فرمایا کم من مرید یرید خیر لن یصلہ، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں لیکن اس کو پہنچ نہیں سکتے. اس لیے کوئی عمل قبول نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. انما الاعمال بالنیات، اور سنت کے مطابق نہ. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم ایماندار مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. کیا اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. وہ مبارک پوری صاحب یہ سب بیان کر گئے. فرمایا دوسری حدیث لا یؤمن احدکم، اصل میں تم ایمان ہی نہیں لائے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تیسرے نمبر پر من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن ان کاموں میں دخل نہیں دیتا جن کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو. ہمارے ہاں خلیات صاحب پہلی ملاقات ہو نا السلام علیکم، پوچھیں گے کیا حال ہے، کیا کام کرتے ہو بھائی؟ کہتا ہے جی میں مکتب دعوت میں ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ وہ مر گیا. میں واللہ العظیم ایک دن گاؤں اپنے میں سپیکر میں کہا کہ آج تک کسی آدمی نے نہیں پوچھا تم مر گئے ادھر کیسے زندگی بسر ہوتی. راستے ملتے ہیں السلام علیکم کب تشریف لائے ہو، کتنی تنخواہ لے رہے ہو. وہ آدمی دو کاموں میں لازم جھوٹ بولتا ہے. ایک اس کو پوچھا جائے تنخواہ کتنی ہے، وہ پھر چونکہ چناچے کرنے شروع کر دیتا ہے. پھر ایک اس کو پوچھتے ہیں عمر کتنی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار لکھی تو 60 سال ہے لیکن میں ہوں 50 سال کا. وہ غلطی سے میری ماما کو پتہ نہیں تھا اس نے لکھا دی. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، مختصر تھا. میں اس طالب علمی کے دور میں نا حفر الباطن گیا، ایک سعودی لے گیا کہ ادھر جالیات ہے، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، ان کو دعوت دینی ہے. ان کے گھر میں ٹھہرا تو یہ 1995 کی بات ہے. تو اس کا ایک بھائی تھا شیال، اس کے باپ نے دیکھو قوموں کی تربیت. اس کے بھائی نے، اس کا چھوٹا بھائی تھا شیال، اس کے باپ نے اس کو کرسیڈا گاڑی لے کے دی. وہ صبح صبح اٹھتا اس میں بیٹھ کے گانے شانے سنتا. تو کیونکہ ایک کمرے میں وہ سوتے 10 دن رہا. میں نے اس کو پوچھا شیال یہ گاڑی تیرے باپ نے تجھے کیوں خرید کے دی ہے، تم بات سننا ذرا. اس نے کہا انا واللہ مرہ بلیت، میں یعنی غبی ہوں، کم عقل ہوں. تو میں متوسط سے 8ویں سے جو ان کی متوسط ہے 9 سال کی ہوتی، اس میں پاس نہیں ہو رہا تھا. 3 دفعہ فیل ہوا، اس دفعہ پھر فیل ہو گیا. تو میرے باپ نے مجھے پوچھا کہ شیال کیسا نتیجہ رہا؟ میں نے کہا پاس ہو گیا ہوں. کہتا اتنا خوش ہوا، سب سے چھوٹا میں ہوں، میرے ساتھ بڑا پیار ہے، میرا بیٹا پاس ہو گیا. اس نے مجھے گاڑی لے کے دی ہے کہ اب ثانویہ مدرسہ دور ہے، ادھر پڑھنے جانا ہے. تو میں نے کہا مدرسہ کہاں؟ کہتا یہ سامنے. میں نے کہا اس میں جاننے والا کوئی نہیں. کہتا یہ میرا بھائی صالح ہے، اس کو بھی پتہ ہے، میری والدہ کو بھی پتہ ہے، سارے ماموں میرے ادھر ٹیچر ہیں، ان کو بھی پتہ ہے شیال فیل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ بتائیں گے نہیں تیرے باپ کو؟ وہ اپنے بھائیوں کو گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیتا، کہتا خراب کرو گے تم. میں نے کہا یہ غصے سے بتا دیں گے تو نالائق فیل ہے. میں روزانہ اس کو رات کو سونے کے وقت پوچھتا کہ شیال تیرے باپ کو پتہ چلا ہے کہ تو فیل ہو گیا کہ نہیں؟ کہتا کون بتائے گا؟ میں نے کہا تیرا. کہتا ہے دخلهم فی الموضوع من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مومن کا جس کے ساتھ تعلق نہیں دخل نہیں دیتا اس میں.
کہتا ہے یار میرے ماموں کو، میرے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اس سے کیا غرض ہے؟ ایک دن مجھے کہتا ہے محمد یہ تو کوئی نہیں بتائیں گے، مجھے ڈر ہے کہ تم ہی نہ بتا دینا۔ تو میں 10 دن رہا، کسی نے نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ہمارے ہاں یہ عیب ہے۔ کس طرح موضوع شروع کرے گا وہ؟ تو کہتا ہے یہ اصل میں 1 سال کا چکر ہے، میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو پولیس یا فوج میں چلا جاؤں گا، اور اس میں فیل ہوں پاس ہوں سب برابر ہیں، صفائی بن جاؤں گا، جب وردی پہن کے گھر آؤں گا سب خیر ہو جائے گی، بس 1 سال سفر ادھر گھوم گھام کے گزارا کر لیتا ہوں۔ یہ کیا ہمارے نزدیک ہے ایسے؟ واللہ العظیم بچہ فیل ہو جائے تو پڑوسی بتا دیں گے اس کو، اپنے بچوں کی اطلاع بعد میں دیں گے، اس کے بچے کے پہلے دیں گے، اور ہر جملے پر جتائیں گے تمہارا بچہ فیل ہو گیا بھائی، اس کا کوئی علاج کرو، ویسے ہی ہم درد بن کے آ جائیں گے۔ میں ایک آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا، رشتہ دار تھا ہمارا، تو اس کی عمر تقریباً 85 سال کی تھی۔ ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہے چارپائی پر، اور اس کو غصہ نہ کرنا، پنجابی میں اس کو کہہ رہا ہے دیکھو جی، اور عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے جی، کہ عمر کا بھی تقاضا ہے، تم بیمار ہو۔ اور اس کو کہہ رہا ہے ذرا چودھری صاحب نظر مارو گاؤں میں، آپ کی عمر کا تو بچا ہی کوئی نہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ بیمار پرسی کرنے کے لیے آدمی جائے اور اس کو کہے کہ ساری بستی تیری عمر کے خالی ہو گئی، وہ اٹھے گا چارپائی سے مر جائے گا؟ تو وہ آگے سے نا لیٹا ہوا ہے، تو کہہ رہا وہ چلا گیا نا۔ میں نے کہا یہ مکار جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو تیری عمر کے تو سعودیہ میں شادی کرتے ہیں۔ وہ واللہ اٹھ کے بیٹھا، کہتا کب سے یہ بکواس کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو کہتا وہ جلدی جلدی پیپسی لاؤ ان کے لیے۔ یہ ہماری اصل میں جو تربیت ہے نا شروع سے کرنے والی ہے، یہ ایک دن درس کی ضرورت نہیں، قوموں کو درست کرنے کے لیے سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو درست کریں گے، جب ان میں جائے گا پھر ایسے ہو جائے۔ اس لیے فرمایا من حسن اسلام المرء، پوچھتے ہو کہ نہیں تنخواہ کتنی ہے؟ واللہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کا کوئی وظیفہ نہیں تھا، ریٹائر تھا، پینشن لیتا، اور کسی کی شادی ہونے لگتی نا تو وہ بتا دیتے حوالدار ہوتا ہمارا بیٹا ٹھنڈار ہے، تو جو رشتہ مانگنے کے لیے ہے ان کا ایڈریس لے لیتا، ان کے گاؤں پہنچ جاتا، کہتا بکواس کر رہے ہیں فلاں تھانے میں وہ صفائی ہے۔ اس سے کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں سوا غیبتیں چغلیوں کے۔ من حسن اسلام المرء، زندگی میں نہ ضرورت کے مطابق کسی کو عمر پوچھنی ہے اور نہ کسی سے تنخواہ پوچھنی ہے۔ ایسے سوال کریں کہ جس سے آدمی کوفت پریشانی مشکل نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ تیسری حدیث یہ ہے، پہلی انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، دوسری لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور تیسری من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اور چوتھی کیا ہے؟ چوتھی ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کو چیزیں ہیں مشتبہات، شبہ ہے کہ حلال ہو سکتی ہیں حرام ہو سکتی ہیں۔ مشتبہات جو ہیں ان کی مثال دی کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آدمی کسی فصل کے کنارے پر اپنی بکریوں کو چرا رہا ہو، اور اچانک بکریاں بہت تیز چلتی ہیں، اس کو نیند آ جائے تو بکریاں فصل میں پڑ جائیں، فصل کو برباد کر دیں، تو اس کا مالک آ جائے تو پھر پٹائی ٹھکائی ہوگی اس کی۔ اس لیے دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ مثلا مکروہ ہے، سگریٹیں پی پی کے پھر ایک دن سوچتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں چرس ڈال لیں، تھوڑی سی مستی ورگی کر لیں۔ اسی طرح پہلے ٹی وی آیا تھا، ٹی وی کو دیکھتے دیکھتے بعد نے کہا حلال ہے، بعد نے کہا حرام ہے، پھر تھوڑی ننگی پڑنگی فلمیں دیکھنی شروع کر دی، اس طرف چلے گئے۔ ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے گاڑی میں، تو کچھ لوگوں کے پاس سے تمباکو نکلا ہے، تمباکو نکلا، شرطوں نے تفتیش کی، تھوڑی بہت تلاشی لے کے چھوڑ، جن کے پاس تمباکو نکلا نا ان کو الگ لے گئے، کہتے تمباکو کس کا ہے؟
اس کو پگ لے گا، اتنی تلاشی کی، ان کے منہ کھول کھول کے اندر دیکھا، رات کا ٹائم تھا، بیٹریاں مار رہے ہیں. کہتے تمباکو کے بعد دوسرا کام بھی کرتے ہوں گے، کہاں سے آئے، کب داخل ہوئے. یہ ہیں مشکلات. اس لیے آدمی اسی طرح نیک آدمیوں کے پاس بیٹھتا، آہستہ آہستہ نیک ہوتا چلا جاتا. عربی کا شاعر کہتا ہے نا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، استغفر اللہ، من حسن ان المرء لا تسأل وسل عن قرین فکل قرین بالمقارن یقتضی. کہ آدمی کا پتہ کرنا ہونا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، اس کے دوستوں سے پتہ چلتا ہے، کون کون اس کے پاس بیٹھتے ہیں. تو جیسے دوست ہوں گے ایسا آہستہ آہستہ اس کو اسی طرف ڈھال لیں گے. تو اس لیے یہ 4 احادیث کا تذکرہ کیا امام ابو داؤد سجستانی یرحمہ اللہ، اور فرمایا کہ جو ان پر عمل کرے اس کی دنیا اور آخرت کی اللہ رب العزت مشکلیں آسان فرما دیں گے. حافظ طاہر صاحب نے کہا، ٹائم میرا بہت زیادہ ہو گیا، سوتے کا بہمان دری. کہتے ہیں کہ وہ شب برات شعبان کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں. آج میں آ رہا تھا، ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے رمضان میں سارا مہینہ، اس کے بعد محرم میں، اس کے بعد شعبان. لیکن جو ہے نا مخرفین کی پارٹی، مجرمین لوگ، یہ ہر جگہ پر موقع تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. میں ایک دن جنتری پڑھ رہا پنجابی زبان میں، اس میں دیکھا 365 سال کے دن ہیں، ایک دن بھی خالی نہیں جس میں عرس نہ ہو. ایک دن خالی نہیں جس دن، پچھلے دنوں معراج منایا ابھی، اس کی جھنڈیاں جو لگائی تھی ختم نہیں ہوئی، اب یہ رات منانی شروع کر دی. اس میں کہیں عرس ہیں، کہیں میلے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یا اعوذ باللہ. یہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لفظ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور سب من گھڑت موضوع حدیثیں لا کے اس رات کو ثابت کر دی. پہلی بات ہے کہ جو حسینہ جمیلہ لڑکیاں ہیں، میک اپ کر کے، سرخیاں لگا کے ایک طرف بیٹھی ہیں، مرد اس طرف بیٹھے ہیں بھیڑیے، وہ قبے جبے کے روب پہنے ہوئے اتنے اتنے موٹے کھا کے بھیڑیے ایک طرف بیٹھے ہیں، لڑکیاں ایک طرف بیٹھی ہیں، دیدار ہو رہے ہیں. آپ یہ بتائیں حدیثوں کو ایک طرف رکھ کے کہ کیا صحابیات تابعیات اس صورت میں نکلتی ہوں گی کہ میک اپ لگا کے سرخیاں لگائی ہوئی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں. یہ اللہ کے نبی قرنا فی بیوتکن، فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. کہاں سے یہ حدیثیں لے آئے؟ اور ایک بات، جو ہوتے ہیں قبوری مجرم بدعات کرنے والے، ان کی عقل دنیا کے بارے میں تو افلاطون بن جائیں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم دین کے بارے میں گدھوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. شب برات نام رکھا، شب برات، شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یار نام ہی کوئی عربی رکھ لو. یہ جب شب برات کہا تو یہ میڈ ان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بن گئی. دیکھو نام رکھا 40واں، چھ کہاں سے آ گئی؟ کبھی نہیں ان کے مخ میں آئے گی. یہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ساری رات. یہ ہمارا موضوع نہیں تھا آج شرکیات کے بارے میں، ہم تھا لیکن بدل دیا اپنی سہولت کے لیے ہم نے. واللہ العظیم کبھی آپ کو بتائیں گے موقع ملا تو، یہ مجرم لوگ دین کو برباد کر کے رکھ دیا. مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، سب سے پہلے جس کے عقیدے میں خباثت ہے وہ روزانہ حج کرے. حج عمر میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ ہے، قابل قبول نہیں. اور پھر اس کے بعد جو آدمی بے نمازی ہے، اس کی زندگی میں ہر
رات لیلۃ القدر کی رات ہو، اس کو کیا فائدہ بھائی؟ کس طرح ان کو پاگل بنا رہے، دھوکہ دے رہے۔ جناب رات ساری جاگتے رہے، نعتیں نوتے ہوئی، نعت خواہ نہیں، اس کے بعد ہو گئے۔ پھر کئی کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھ لے، باپ تیرے نماز کس نے پڑھنی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ دین کو موم کی ناک بنا لیا، کبھی ادھر مروڑ لی کبھی ادھر مروڑ لی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے آپ سعودیہ میں تشریف لے آئے، کم از کم آپ کو پتہ چل گیا کہ توحید ہے کیا، سنت ہے کیا۔ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ احب الصالحین ولست منہم، کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں آ کر ادھر یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ بے شک وہ ہمارے اندر کی جو مشاکل ہیں اس مقام پر ہمیں نہ لا سکے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، ہم طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا سب قبول و منظور فرمائے، اور جتنے مسلمان ہمارے بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ